الراضی اسلامک اسکول جماعت نہم دہم مضمون اردو سبق نمبر 1 اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو الراضی اسلامک اسکول آن لائن ٹیچنگ سسٹم. عزیز طلبہ و طالبات، آج کی ویڈیو میں ہم جماعت نہم دہم کی اردو کی کتاب سے سبق نمبر 1 اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضاحت پیش کریں گے. اس سبق میں ہم سب سے پہلے اس سبق کے مصنف مولانا شبلی نعمانی کی شخصیت پر روشنی ڈالتے ہیں. مولانا شبلی نعمانی، صفحہ نمبر 9. ان کی ولادت ہوئی ہے سن 1857 میں اور ان کی وفات سن 1914 میں ہوئی ہے. محمد شبلی نام اور شمس العلماء خطاب تھا. نعمانی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نعمان بن ثابت سے عقیدت کی وجہ سے خود اضافہ کیا. والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا. اعظم گڑھ ہندوستان میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ کے مدرسہ سے حاصل کی. آپ کی لیاقت کی وجہ سے سر سید نے علی گڑھ کالج میں عربی کا استاد مقرر کیا. یہیں آپ کی تصنیفی زندگی کا آغاز ہوا. آپ نے مصر، ترکی، روم اور شام کے سفر کیے اور وہاں کے کتاب خانوں سے مواد حاصل کیا. ترکی کے سلطان نے آپ کو تمغہ مجیدی عطا کیا. مولانا شبلی شاعر، ادیب، فلسفی، قانون دان، ماہر تعلیم، عالم دین اور مورخ تھے. آپ کی تصانیف میں المامون، سیرت النعمان، الفاروق، الغزالی، سوانح مولانا روم، مقالات شبلی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی بلند پایہ کتابیں ہیں. یہاں اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ یہ مولانا شبلی نعمانی کی شخصیت کے بارے میں سبق کا مرکزی خیال ہو یا خلاصہ، نثر پارہ ہو یا پھر جملوں کی تشریحات، امتحانی پرچے میں جو لکھنے کے لیے آتا ہے تو اس میں ان تمام اجزاء کے بارے میں لکھنے سے پہلے تعارف مصنف لکھنا ضروری ہوتا ہے. اب یہ ضروری نہیں کہ آپ جو ہے وہ یہ پورا پیج جو مولانا شبلی نعمانی کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ پورا لکھیں، بلکہ آپ اس کو مختصراً طور پر بھی لکھ سکتے ہیں. جیسے شاعر کا مختصر تعارف جو کہ آپ مرکزی خیال، خلاصہ اور سیاق و سباق یعنی نثر پارے کی تشریح میں اور جملوں کی تشریحات میں استعمال کریں گے، وہ اس طرح سے ہوگا جیسے مختصر تعارف. سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصنف مولانا شبلی نعمانی ہیں. آپ کا نام شبلی اور شمس العلماء خطاب تھا. اعظم گڑھ ہندوستان میں پیدا ہوئے. مولانا شبلی نعمانی ایک عظیم شاعر، ادیب، فلسفی، قانون دان، ماہر تعلیم، عالم دین اور مورخ تھے. المامون، الفاروق، الغزالی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بلند پایہ تصانیف ہیں. یہاں پر میں نے شاعر مولانا شبلی نعمانی کے بارے میں مختصراً تعارف آپ کو بیان کیا، جو کہ آپ مرکزی خیال، خلاصہ، نثر پارہ کی تشریح ہو یا جملوں کی تشریحات اس میں آپ لکھیں گے ان تمام چیزوں کے لکھنے سے پہلے. آئیے اب ہم اس سبق کے مرکزی خیال کی طرف چلتے ہیں. مرکزی خیال. نصاب میں شامل اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا شبلی نعمانی کی تصانیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماخوذ ہے، جس میں مولانا شبلی نعمانی نے رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ بیان کیے ہیں کہ گھر کے اندر اور باہر، عائلی اور سماجی زندگی اور گفتگو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج کیسا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کسی کو برا کہتے اور نہ کسی کی عیب جوئی کرتے، نہ کسی سے انتقام لیتے. گھر میں ہنستے مسکراتے رہتے، ٹھہر ٹھہر کر باتیں کرتے، نرم خو اور مہربان تھے، مطلب کی بات کرتے، کسی کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے، فیاض اور راست گو تھے، کسی کھانے کو برا نہیں کہتے تھے اور سلام کرنے میں پہل کرتے تھے. یہ تھا اس سبق کا مرکزی خیال، یعنی اس سبق کا نچوڑ جو ہے وہ مرکزی خیال کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا. آئیے اب اس سبق کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں. یعنی اس سبق میں مجموعی طور پر جو بات کی گئی ہے اسے میں مختصراً طور پر آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں. سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلاصہ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجت نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجت میں 25 برس رہیں. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتی ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے، مقروضوں کا بوجھ اٹھاتے، غریبوں اور مصیبت زدوں کی مدد کرتے،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو برا بھلا نہ کہتے، برائی کے بدلے برائی نہ کرتے بلکہ معاف کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ذاتی معاملات میں کبھی انتقام نہیں لیتے تھے، کسی پر ہاتھ نہ اٹھاتے تھے، کسی کی درخواست رد نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنستے مسکراتے گھر میں داخل ہوتے تھے، پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے اور ٹھہر ٹھہر کر باتیں کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش مزاج، نرم خو اور مہربان تھے، کوئی بری بات نہیں کرتے، کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے اور نہ کسی کی ٹوہ میں رہتے تھے، بلا مقصد بات نہ کرتے، جب تک دوسرا بات ختم نہ کرتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے سنتے رہتے، اپنی تعریف سننا پسند نہ کرتے تھے، فیاض اور سچے تھے۔ ہند بن ابی حالہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم خو تھے، کسی کی توہین نہ کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا شکریہ ادا کرتے، کھانے کو برا نہ کہتے، جو ملتا کھا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقار و متانت سے گفتگو کرتے تھے، سلام و مصافحہ کرنے میں پہل کرتے تھے۔ ایک بار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے قیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اونٹ پر بیٹھنے کو کہا، وہ بے ادبی کے لحاظ سے نہیں بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گھر واپس جانے کو کہا۔ ایک بار نجاشی کے سفیر مدینہ میں آئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منع کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خدمت و مدارات خود کی۔ عتبان بن مالک کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر گئے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر ان کے گھر کھانے کی دعوت قبول کی اور ان کی اجازت سے راہ سے ایک شخص کو بھی ساتھ لے لیا، کسی کی بات پسند نہ آتی تو اس کے سامنے اس کا ذکر نہ کرتے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر اس سبق کا خلاصہ مکمل ہوا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو کی مدد سے آپ کو سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ آئیے اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں ہم نے کیا سیکھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے مولانا شبلی نعمانی کی شخصیت پر روشنی ڈالی اور آپ کو مرکزی خیال اور خلاصہ اور اس کے علاوہ آپ کو سیاق و سباق یعنی نثر پارے کی تشریح اور جملوں کی تشریحات لکھنے کا طریقہ کار بتایا، یعنی کہ اگر آپ کو خلاصہ لکھنا ہو سبق کا یا اس سبق کا مرکزی خیال لکھنا ہو یا پھر نثر پارہ کی تشریح لکھنی ہو یا پھر آپ کو جملوں کی تشریحات لکھنی ہو تو سب سے پہلے آپ نے حوالہ سبق لکھنا ہوگا، اس کے بعد حوالہ مصنف یا پھر تعارف مصنف لکھنا ہوگا اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ مرکزی خیال، خلاصہ یا پھر نثر پارے کی تشریح یا پھر جملوں کی تشریحات لکھنی ہوگی۔ اس طریقۂ کار کو اگر آپ استعمال کریں گے تو یقیناً آپ کے لیے جو ہے وہ آسانی رہے گی اور آپ کو امتحانی پرچہ حل کرتے وقت کوئی مشکل بھی پیش نہیں آئے گی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔ اس ویڈیو اور ہینڈ آؤٹ کی مدد سے آپ اس سبق کی مکمل تیاری کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔